اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم محترم میں داخل ہونے والی ہر خاتون ہی بڑی شانوں والی ہے۔ وہ پاک باز اور بلند بخت خواتین جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضری کا شرف ملا، وہ جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے ہی درجات عطا فرمائے۔ لیکن ان خواتین میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انفرادی شان رکھتی ہیں۔ بڑے بڑے مکے کے سرداروں نے پیغام نکاح دیا، حضرت خدیجہ خاموش رہیں، نکاح نہیں کیا۔ لوگوں نے بڑی وجوہات بیان کی، الگ الگ باتیں لکھی۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں نہیں، اصل بات اور تھی۔ عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس، صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا، وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا بیویوں، مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں۔ اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں، ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بی بی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں، تو انہوں نے ڈانٹا، جھڑکا، کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا، پر میں نے بات پلے سے باندھ لی، میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے۔ آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی، میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے۔ کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی، آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی۔ نبی پاک صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں، وہ سب سے پاکیزہ ہیں۔ میں سننے لگی تعارف، آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے، قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ اور نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ نے تو نہیں کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں، حضور نے قبول کر لیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا۔ جناب خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا، فرمایا تین باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا، وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا۔ جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملے ہوں تے ساجن ملیا ہوں ناساں لگ پئیاں، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کی عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہیں ویسے کرنا۔ اور تیسری حضرت خدیجہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا خدیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا، ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چند شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلا رل جاوے، تے ادھی راتی چند چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے۔ مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا۔ میسرہ کہتے میں گیا، تجارت شروع ہوئی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ، بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی، عزا کی، منات کی قسم اٹھاؤ، تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ متے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے،
عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا، نکل کے آ گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا، میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے گا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے۔ کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہاں دوسرا کوئی لیٹ ہی نہیں سکا، یہ رسول ہے، ان کا خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں۔ میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگی، جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی، فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا، بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ، اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے وہ اعلان کر لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں، کہاں بیٹھ کے۔ میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں تب بھی اللہ کا رسول تھا۔ میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خدیجہ کے غلام کہتے واپس آیا، اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت خدیجہ کا مال گیا تھا، بڑے نفع آئے تھے، پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں مجھ سے حضرت خدیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی، میں بھی آ گیا، اور جناب خدیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا، کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو، مصطفیٰ کی سنو۔ اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے، بادل سایہ کرتا تھا، چلو ٹھیک ہے، تم سے راہب نے پوچھا تھا یہ صحیح ہے، انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی، تیرا بڑا خیال رکھا، پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میں سرا کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے، پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں، حد ہو گئی مجھ سے، اور کچھ نہ پوچھو، اور کچھ نہ پوچھو، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، اور کچھ نہ پوچھو، بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی، کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا پر میں نے سنی نہیں تھی، میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے، ان کی 25 سال ہے، اور میرا احوال اور طرح کا ہے، وہ شہنشاہ ہے، جا کے پوچھو تو صحیح بھلا میں قبول ہوتی ہوں، پوچھو۔ نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے پیغام لے کے آئی، تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا۔ جب میں پہنچی میں نے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا، فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو۔ جب میں نے آ کے کہا نا حضور خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا، فرمایا وہ کہتی ہیں کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہیں، تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں مشورہ کروں گا، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں، کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضرت صاحب ناجائز ہے، پسند کی شادی کرنا کوئی ناجائز ہے؟ اور میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز رہ گئی اور کوئی شے جائز نہیں، یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا فتویٰ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے ہیں، سارے رانجے بنے پھرتے ہیں، مجنوں بنے پھرتے ہیں، سارے مئی وال ہو گئے، اللہ پاک کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، سارے اس بری لت کا شکار ہو گئے۔ اور بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں؟ کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں، فرمایا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا، جناب ابو طالب کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں، افکار میں، نظریات میں اتنی نفاست ہو۔ مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا، قربان جائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا، لیکن جناب خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی، ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا، اور 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس، درجنوں ان کے پاس غلام تھے، لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے، تجارتوں سے، سرمایے سے پیار نہیں، جتنی دولت تھی شام کو لا کے قدموں میں رکھ دی، کہا محبوبہ جب میں تیری ہوں تو میری ہر شے ہی آپ کی ہے۔ چند دنوں میں حضور نے ساری چیزیں دے دی اللہ کے رستے میں، ہر چیز نبی پاک نے دے دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا،
کئی جگہ سے پابند لگے ہوئے، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا، بس ٹھیک ہے جس حال میں محبوب راضی ہیں، کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا، نبی پاک کی ہر خواہش کا، عورتیں بالخصوص میری بات پہ توجہ کریں جو عرض کرنے لگا ہوں، آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، یہ تیرا رشتہ دار وہ میرا رشتہ دار، جب تیرے آتے ہیں تو روٹیاں جلدی پکتی ہیں، جب میرے آتے ہیں تو بیماریاں بڑی ہوتی ہیں، تیرے میرے کا جھگڑا، آؤ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم کا بھی حال دیکھو، حضرت حلیمہ سعدیہ ملنے آئی، شادی کو کچھ دن گزرے تو حلیمہ سعدیہ ملنے آئی، حضرت حلیمہ سعدیہ سگی اماں نہیں رضائی اماں ہے، یہاں تو سگی اماں برداشت نہیں ہوتی، سگی اماں، اور وہ بہو سوچتی نہیں بات کرتے ہوئے، سوچتی نہیں، وہ سوچتی نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ تجھے تو پلا پلایا یہ ملا ہے نا، کبھی اس کی اماں سے پوچھ اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس سے پوچھ کس دقت میں کس آزمائش میں اس بچے کو پروان چڑھایا ہے، تو آج مالک بنی ہے تو تو رنگ ہی بدل گئی ہے، اور بچہ بھی بیوی کے ساتھ مل کر کے اماں کی غیبت کرتا ہے، سوچتا ہی نہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں ہیں، جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا ختیجہ یہ میری اماں ہے، جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں گھر میں رہی، میری خدمت کی، مجھے کھانا پکا کے دیا، بستر بچھا کے دیا، کپڑے لے کے دیے، اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں، پہلی دفعہ آئی ہیں، تھوڑا سا تحفہ نہ دے دوں؟ میں نے کہا جیسے مرضی حضرت حلیمہ کہنے لگی، تو جناب حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا فرمایا، اور یہ جو بی بی آ کے مالی بنی ہے نا آج، جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر تو سمجھے تو اصل احسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے، اصل نیکی اس اماں کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے، اور تو اس ماں کو ہی بھول گئی ہے، اور شکوہ بہو سے نہیں، شکوہ اس بیٹے سے ہے، بیٹے سے ہے جو علیحدہ بھی ہونے لگا تھا تو اماں سے علیحدہ ہو گیا ہے، جس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گے میں فوراً عطا کروں گا، تجھے پتہ ہی نہیں۔ اور ادھر رسول پاک کا کیا حال ہے، کہتے وہ تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے بہن بھائی ہیں، تو جا میں تجھے دروازے پہ چھوڑ آؤں گا، تو مل ان سے، میں نہیں ملتا، میں صاحب ہوتا ہوں، میرا ان سے کیا لینا دینا۔ حضرت ختیجہ کے بھائی نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے، 2 بیٹے تھے حضرت ختیجہ کے، اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے، ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں، اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے، لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا۔ میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے، کستلانی نے، صاحب فتح الباری نے لکھا ہے، رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے، اور جاگو اور سنو، اللہ کرے حضرت ختیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت ختیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی، سمجھو اور سیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپہر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے، سوء ادب سمجھا جاتا تھا۔ اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا، میں کہوں گا اماں جی آپ تو مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤں، حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تھی مدینے میں کہ حضرت ختیجہ کے وصال، میں مدینے میں حضور کے گھر میں تھی، نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے، حضرت ختیجہ کے پچھلے خامند کے بیٹے جناب حالہ آ گئے اور وہ مسجد میں آ کے بولے، مسجد میں توجہ کرنا، مسجد میں بولے، انہوں نے مسجد میں آ کے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے، مسجد میں۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے، حضور طامت سمیٹی، فوراً سر کے اوپر کپڑا رکھا، میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتی ہیں میں نے 1 دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، ختیجہ کا بیٹا آ گیا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھیے، فرمایا حالہ آیا ہے، بیدار ہو کے خود تشریف لے گئے۔ یہ تو حالہ تھے نا، بڑے بیٹے حضرت ختیجہ کے سب سے، ان کا نام ہند تھا، اور حضرت ہند سے کوئی بندہ تعارف پوچھتا نا، نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حضور کا مکھڑا کیسا تھا،
मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरियां। ये जो हुजूर का हुलिया मिलता है ना, ये हजरत हिंद का बयान किया हुआ है। वो बयान किया करते थे कि नबी पाक की आंखें कैसी थी, हुजूर के जलवे कैसे थे। वो बयान हजरत खदीजा के बेटे, कोई उनसे पूछता कि बड़े राजी रहते हो, हिंद बड़े राजी रहते हो, तो हजरत हिंद कैसे राजी कैसे ना रहूं, राजी कैसे ना रहूं। मेरे भाई का नाम अलीउल मुर्तजा है, बहन का नाम फातिमा ज़हरा है, माँ का नाम खदीजतुल कुबरा है और बाप का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, मैं राजी कैसे ना रहूं। हजरत खदीजतुल कुबरा के रिश्तों के साथ रसूलुल्लाह का प्यार, उनके रिश्ते। कंजुल माल में हजरत आयशा सिद्दीका की हदीस है, जनाब आयशा फरमाती हैं दोपहर को हुजूर आराम करते तो कोई आया नहीं करता था। एक दिन एक बूढ़ी आ गई दरवाजे पे, उसने छड़ी पकड़ी हुई है। कहते वो अंदर आई तो नबी पाक बड़ी तेजी के साथ उठे, हुजूर सैयद आलम ने करीब बिठाया, देर तक हुजूर बातें करते रहे, देर तक गुफ्तगू होती रही। फरमाते हैं हुजूर ने उसे कोई इजाफी वक्त दिया, आम से आप इस वक्त आते नहीं थे, हुजूर के आराम का वक्त था, इजाफी वक्त दिया नबी पाक ने। और फरमाते हैं जब वो जाने लगी तो नबी पाक ने तोहफे भी अता फरमाए। और फिर एक गुलाम से, हजरत बिलाल से या किसी गुलाम से फरमाया कि साथ जाओ और घर छोड़ करके आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज दिया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं देर तक मुलाकात भी, तोहफे भी, इनफिरादी मुलाकात। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि हुजूर जाएंगे और जब रात को वापस आएंगे तो फिर मैं पूछूंगी कि हुजूर ये बीबी कौन है, हुजूर अब आराम कर रहे हैं। फरमाती है मेरा ख्याल था कि ये सवाल शाम तक मेरे जहन में रहेगा कि ये कौन है, आपने बड़ा एजाज दिया, दरवाजे तक छोड़ने गए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं सोच रही थी आराम कर रहे हैं और मैंने जैसे ही निगाह डाली तो हुजूर तो गहरी सोच में गुम है, नबी पाक सोचों में गुम है और आंखें खुली हुई। फरमाती है मैं करीब जाके बैठी, कदमों पे हाथ रखा, मैंने कहा महबूबा ये बीबी कौन थी, इतनी देर आपने मुलाकात की और वो चली गई है तो अभी ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं। फरमाती है मैंने पूछा तो मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए, नबी पाक रो दिए, उठ के बैठ गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, मैंने तो आपको परेशान कर दिया, मैं माजरत चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया आयशा ऐसी कोई बात नहीं, इस बीबी के बारे में पूछती हो जिसे मैंने ज्यादा इज्जत दी है, ज्यादा प्यार किया है, जरा ज्यादा उसके साथ मैंने तवज्जो की है। हाँ या रसूल अल्लाह मैंने इनफिरादी रंग देखा है, रूटीन से बढ़कर आपने मोहब्बत फरमाई। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये जो औरत आई थी ना, जो मेरे पास बैठी रही है, ये मेरी ज़ौजा जनाब खतीजा की सहेली है, ये हजरत खतीजा की सहेली है, जनाब खतीजा की सहेली। फरमाया ये मक्के में खतीजा से मिलने आया करती थी, खतीजा इसे वक्त देती थी, पास बिठाती थी, खाना खिलाती थी, दुख सुख सुनती थी, और थोड़ी गरीब है, जब ये जाती थी तो खतीजा तोहफे भी देती थी। फरमाया आज जब ये आई है तो खतीजा की यादें ताजा हो गई, देर तक मैंने इससे बात की है, गुफ्तगू की, जाते दफा तोहफा दिया है, इसलिए कि हुस्नुल अहद मिनल ईमान, अच्छे तरीके से वादा निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है, अच्छे तरीके से अहद निभाना, ताल्लुकात निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। हजरत खतीजा की सहेलियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता, पहली वही नाजिल हुई नबी पाक पर। अब हुजूर जब इब्तदाए वही के अय्याम आए तो हजरत खतीजा फरमाती हैं रसूल पाक गारे हिरा में चले जाते, कई के दिन वहां रहते। पहली वही आई तो कुरान मजीद की तासीर ये है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, फरमाया अगर मैं पहाड़ों पे नाज़िल करूं कुरान को तो वो भी मेरे खौफ से रेजा रेजा हो जाए, इतनी तासीर है। जब हुजूर के कल्बे अथर पर आया तो नबी पाक कांपते हुए घर आए, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ। हजरत खतीजा ने चादर दी, बैठ गए, कहा खतीजा आज कोई आने वाला आया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये आयात उसने मुझे दी हैं और मैं बड़े खौफ के आलम में हूँ। हजरत खतीजा के लफ्ज बड़े हसीन है। जनाब खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या फरमाती है, कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गम ना करें, रब आपको रुसवा नहीं करेगा, इज्जतें अता करेगा। और दलील क्या है, हजरत खतीजा फरमाने लगी दलील ये है कि आप गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं, और महबूबा कमजोरों का बोझ आप उठाते हैं, जिसके अंदर ये खूबियां होती हैं अल्लाह उसे इज्जत ही अता फरमाया करता है। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे पहले नबी पाक पे ईमान लाई। बड़ा मुश्किल होता है, हमारे जो फलसफे के लोग हैं वो कहते हैं बहुत बड़ा वली अल्लाह भी हो तो बीवी उसकी मान जाए, ये मुश्किल होता है काम, ये मुश्किल होता है। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे पहले ईमान, और किस तरह का ईमान, किस तरह का ईमान, इब्ने माजा में रवायत है, गौर करना। हजरत कासिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे, हुजूर की 6 औलादें, 4 बेटियां
دو بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں حضرت خدیجہ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ حضرت قاسم حضور کے بیٹے تھے، وہ وصال کر گئے۔ حضرت خدیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی کہ شہزادے پردہ کر گئے۔ ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے قاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھر آیا ہے، کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا، وہ دودھ پی لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تو غم نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے، جنت میں پوری کر دی ہے۔ اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں، رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں، عرض کروں رب کی بارگاہ میں ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات، ابھی وہ جنت میں بولے۔ لطف نہیں آیا آپ کو اس بات کا؟ میں ابھی سناؤں تجھے بات، سیاستہ کی روایت، ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں، آواز یہاں مکے میں آئے گی، سناؤں؟ بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو وہ دیکھ کے آؤں گا۔ کہا سناؤں؟ حضرت خدیجہ کا ایمان دیکھیں، کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے، میں خدا کو بھی مانتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں، میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں، بن دیکھے ہی مانتی ہوں، مجھے سننے کی ضرورت ہے، آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا، مجھے حاجت ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں، التجا کروں، ابھی آواز اللہ سنا دے، ابھی سناؤں؟ حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئیں، پلٹ کے آئیں، دیکھ کے سودا کریں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب کی قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت خدیجہ نے ویسا کیا۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے، جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں، ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت خدیجہ کو کھلائے تھے، وہ انگور وہاں سے توڑ کے جناب خدیجہ کو حضور نے انگور کھلائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، تکلیفیں دیکھی، آزمائشیں دیکھی۔ حضرت خدیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا، وہ سارا آزمائشوں کا وقت۔ 15 سال شادی کو ہوئے تو نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، باقی کے 10 سال 25 سال کی رفاقت رہی، سخت مسئلہ تھا، کفار کی مخالفت تھی، بہت زیادہ مال تھا، پھر غربت آئی، پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا، پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دیتی، ہر موقع پر کسی جگہ شکوہ نہیں کیا۔ یہاں عورتیں بول پڑتی ہیں، کہتی ہیں جب سے تیرے گھر آئی ہوں سکھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں بڑی آزمائش میں ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مال لے کے آئیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو غریبی پسند ہے تو غریب ہو گئی۔ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اسے دل دے ہیں فساد سارے، دل دربر نو دے تے آزاد ہو جا، دیو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدو کرے برباد ہو جا۔ کہا یا رسول اللہ جس بات میں آپ راضی ہیں میں بھی اسی بات میں راضی ہوں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب کے 3 سال قید میں گزارے۔ جس عورت نے ساری زندگی مال دیکھا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھایا ہو، بڑے گھر میں وقت گزارا ہو، قیدی ہو کے وقت گزارا، اور آپ اگرچہ قریش میں سے تھی لیکن جس شاخ سے حضور تھے بنو ہاشم اس میں سے نہیں تھی آپ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ بائیکاٹ جو 3 سال مکے والوں نے کیا اور ایک چھوٹی سی وادی میں قید کر دیا ہے بنو ہاشم کو، تو یہ میرا بائیکاٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی کہ اگر تم چاہو تو علیحدہ رہ سکتی ہو، بائیکاٹ تو میرا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہ حضور میں نے نہیں جانا، 3 سال پتے کھا کے وقت گزارا، 3 سال پانی پی کے وقت گزارا۔ آپ فرماتی ہیں کئی راتیں ایسی بھی گزری جن میں خدیجہ نے کھایا ہی کچھ نہیں، وقت گزار دیا، زندگی گزار دی۔ 3 سال ایک لمحے کے لیے شکایت نہیں کی۔ او بھائی ایسی وفادار ماں کا تو روز ذکر ہونا چاہیے۔ ایسی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سال، حق گزارے رفاقت پہ
اچھا میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ سارے حضرت خدیجہ پہ سلام پڑھیں. حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کیا. سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ حق ادا کیا. 3 سال کا وقت سوشل بائیکاٹ کا وقت تھا، سوشل بائیکاٹ. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے ساتھ ٹائم گزارا. بائیکاٹ ختم ہوا، آسانی کا وقت آیا تو خدیجہ بیمار ہو گئی. ام المومنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئی، علالت شدید ہوئی تو نبی پاک آ کے سرانے بیٹھے. قربان جاؤں، آج لوگ اتنی نوکری نہیں کرتے جتنا احسان جتلاتے ہیں. کہتے ہیں وہ فلاں مولوی صاحب کو روٹی میں دیا کرتا تھا، وہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کو تو آگے پہنچایا ہی میں نے. کریڈٹ پکڑ پکڑ کے لوگ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں. لوگ اس قدر زیادہ پیار نہیں کرتے جتنا جتلاتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سکھایا ہے انداز امت کو کہ وفا کیا ہوتی ہے. حضرت خدیجہ نے ساری زندگی نوکری کی، ساری زندگی وفا کی. وقت وصال آیا، حضور کو بلایا. اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے. صاحب ابن شام کہتے ہیں حضرت خدیجہ رو پڑی، کہنے لگی محبوبہ میں نبی کی بیوی تھی، میں خدمت کا حق نہیں ادا کر سکی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ سے درگزر کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے. یہ کہہ کے رونے لگی. نبی پاک نے فرمایا تو غلطی کی بات کرتی ہے، خوش ہو جا، میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے تو جنت میں بھی تو ہی میری بیوی بنے گی. وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی، میں نے تجھے پسند کیا ہے، جنت میں بھی تو ہی میری بیوی ہے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر زیادہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اکثر گھر میں اکثر نبی پاک حضرت خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے. یہاں تو آدمی بہن کا ذکر نہیں نہ کر سکتا بیوی کے سامنے، اماں کا ذکر نہیں کر سکتا، معاملہ خراب ہو جاتا، بڑا مشکل ہو جاتا، مشکل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بظاہر تو سوکن تھی نا، لیکن حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے گھر میں، اکثر ذکر ہو. خدیجہ یوں کرتی تھی، خدیجہ یہ کام اس طرح کرتی تھی، خدیجہ کا یہ رنگ ہوتا تھا، اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اس کا یہ طرز حیات تھا، وہ ایسے چلتی تھی، وہ ایسے. اکثر حضور بیان کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے رشک ہوتا، رشک، ناز کرتی میں کیا مقدر ہے خدیجہ کے. کہتی ہے ایک دن نہ میں نے کہا ذرا بات تو کروں. کہتی ہے نبی پاک گوشت لائے، مجھے کہا عائشہ ذرا گوشت صاف کرو، پکاؤ اور ذرا شوربہ زیادہ کرنا. کہتی ہے میں نے وہ گوشت لیا، صاف کرنے لگی. میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے، مہمان آنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو آنا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، آنا تو کسی نے نہیں، مجھے پتا چلا مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطور تحفہ ان کو بھی بھیج دیں. تو ذرا زیادہ پکانا، خدیجہ کی سہیلیوں کو میں نے سالن بھیجنا ہے، تحفہ دینا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک جملہ ہلکا سا، بے ضرر سا، بڑا دھیما سا، بچ کے، بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کا ذکر بہت کرتے ہیں. حضور وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی، آپ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں. فرماتی ہیں یہ بات کہہ کے میں خاموش ہو گئی، میرا خیال تھا جواب آئے گا، دیر ہو گئی، حضور جواب نہیں دیتے. کہتے ہیں میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. اور رسول پاک نے فرمایا عائشہ آج بات کی ہے، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پہلے جلال تھا، پھر اچانک وہ جلال آنسو میں بدلا. اور حضور نے رو کے فرمایا عائشہ تم ساری بیویاں سکھوں کے وقت آئی ہو، خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے، وہ تو میری آزمائشوں تکلیفوں کی ساتھی، اس نے تو میرے ساتھ وقت کٹھن بتایا. جب لوگ مجھے پتھر مارتے، میرے رستے میں کانٹے بچھاتے، میں پریشان ہو کے لوٹتا، اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، دودھ پلا کے، کھجور کھلا کے، بستر بچھا کے، روٹی دے کے کہتی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ بڑی شانیں عطا فرمائے گا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور پھر امام ابن حجر نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ حضور نے کبھی جلال بھی فرمایا ہے، کبھی جلال بھی فرمایا، اور حضور کا جلال بھی بڑی رحمت والا ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو اسے اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا کرتا ہے. حضور کا تو جلال بھی کرم والا ہے، کرم والا جلال ہے رسول پاک کا. اکثر بعض لوگوں پر حضور ناراض بھی ہوتے، لیکن امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وہ ہستی ہے جس پر کبھی نبی پاک ناراض نہیں ہوئے،
کبھی ناراض نہیں ہوئے. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت خدیجہ کی. کبھی ناراض نہیں ہوئے نبی کسی موقع پر بھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بخاری شریف میں لفظ کچھ اس طرح کے ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ حضرت خدیجہ کی 20 کنیزائیں تھیں، نوکرانیاں تھیں، گھر کے اندر نوکر چاکر تھے، ریل پیل تھی، کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک دن کھانا پکایا، اور کھانا پکا کے اپنے ہاتھوں سے جب نکلی نا اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دینے، تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت خدیجہ آئیں تو نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو اسے کہہ دیجئے گا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے، اس کا رب اسے اللہ اکبر، جس کو اللہ سلام کہے. فاضل بریلوی فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کے سلام آئے. محسنہ، اس امت کی محسنہ. کسی کا کوئی انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے. وہ عورت سوگ کرے گی جس کا خامن چلا گیا، 4 مہینے اور 10 دن سوگ کرے گی. لیکن جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا اور انہی قریب ایام میں جناب ابو طالب کا وصال ہوا، رسول پاک نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا. اس سال کا نام غم کا سال. اصل بات یہ نہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سنوارنے میں کسی نے آگے بڑھ کے کردار ادا نہیں کیا. اصل بات یہ نہیں کہ لوگ بروں کے پیچھے لگ گئے ہیں. اصل بات یہ ہے، جاگ کے سنیے، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اچھوں کا ذکر نہیں چھیڑا، ہم نے خیر والے لوگوں کی بات بیان نہیں کی، ہم نے ان لوگوں کے تذکار نہیں سنائے. ہم تو اپنی بیٹی کو جب بٹھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فلانے کی بچی ڈاکٹر بن گئی، یا اسے پرواہ نہیں خامد کی. اور فلاں کی بچی انجینئر بن گئی ہے، اسے کیا فکر ہے اب خامد کمائے نہ کمائے. وہ دیکھو بچی کہاں تک پہنچ گئی ہے، بیٹے کچھ کر لے. بچی کو جب بھی بات سکھاؤ یا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتاؤ یا فاطمہ الزہرا کی بتاؤ، یا حضرت عائشہ صدیقہ کی بات سناؤ یا جناب حفصہ کی سناؤ. ہم ان لوگوں کا طریقہ تو بچے فالو کسے کر رہے ہیں، وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں. کون سا ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر ابا اور اماں جی بیٹھ کے، بالخصوص ماں اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بیٹھے اور اپنی بچیوں کو حضرت خدیجہ کا طرز زندگی بتلائے، اپنے گھر کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھیڑے. اور میری یہ گزارش ہے، اہل سنت کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی علم سے لے کر ولی کی یہ تک ہم سب کو ماننے والے ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں خوش نصیبی ہے ہماری، صحابہ کا بھی ذکر ہمارے حصے میں ہے، اہل بیت کا بھی، ازواج مطہرات کا بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم تو رسول اللہ کے والدین کے بھی نوکر ہیں، ان کا ذکر بھی ہمارے لیے حرز جاں ہے. آپ کو حدیث سنائی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کثرت سے نبی پاک ذکر کرتے تھے حضرت خدیجہ کا. وہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے جناب خدیجہ کی بات کرنا. ان کی باتیں کریں، ان کا ذکر چھیڑیں. اس ماں نے صرف اپنے 6 بچوں کے لیے سارا کچھ نہیں کیا، اس ماں نے ہم سب کے لیے بڑا کچھ کیا. اس ماں نے دین کو سہارا دیا، اس ماں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے دین کی نوکری کی ہے، اس ماں نے رسول پاک کی ڈھارس بندھائی ہے، اس ماں نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو جینے کا ڈھب سکھایا ہے، اس ماں نے بیوی کو گھر بنانے کا طریقہ بتلایا ہے، اس ماں نے گھر کو جنت بنانے کے سلیقے سکھائے، اس ماں نے بتایا ہے کہ مطمئن کیسے رہنا ہے، راضی کیسے رہنا ہے. سچی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. حضرت خدیجہ کی زندگی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا طرز حیات دستور ہے جینے کے لیے، دستور ہے. لوگ کہتے ہیں امیر غریب ہو کے نہیں جی سکتا، میں کہتا ہوں ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو تو باقی حال جس طرح کا بھی ہو بندہ بڑی عزت سے جیا کرتا ہے، بڑے وقار سے جیا کرتا ہے، بڑے اعزاز سے جیا کرتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے. بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو حفظ کر لینی چاہیے جناب خدیجہ کی زندگی. اس زندگی کو اپنائیں، اس زندگی کے مطابق زندگی گزارے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 4 شہزادیاں، چاروں حضور اکثر تحفے بھی دیتے حضرت خدیجہ کو. روایت سنی اور بات سمیٹ دوں. ایک ہار آیا کسی جنگ سے تو نبی پاک نے حضرت خدیجہ کو دیا. حضرت خدیجہ نے بڑی بیٹی کی شادی کی، جناب زینب کی بیٹی، اور بعض روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے کہ وہ تھا ہی حضرت خدیجہ کا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ ہار بڑی شہزادی جناب زینب کا نکاح کیا تو انہیں دے دیا. نبی پاک کے بڑے داماد حضرت زینب کے شوہر بدر کی جنگ میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے، وہ گرفتار ہوئے. حضور نے فدیہ مقرر کیا کہ اتنے پیسے دو چلے جاؤ. ابھی کافر سے نکاح کرنا ممنوع نہیں تھا، حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے. حضور نے جب اپنے داماد سے کہا نا لاؤ فدیہ دو تم بھی،
انہوں نے مکے پیغام اپنی بیوی کو بھیجا، اور بیوی چونکہ حضرت خدیجہ کی صاحبزادی تھی تو خاوند کے حقوق جانتی تھی، خاوند پر احسار کرنا، قربانی دینا جانتی تھی۔ انہوں نے اپنے گلے سے ہار نکالا اور نکال کے فدیے کے طور پہ بھیج دیا۔ صحابہ کہتے ہیں فدیہ آیا، اور جب وہ ہار حضور کی گود میں گیا تو ہم نے عجیب رنگ دیکھا، حضور کے آنسو اتنے بہے کہ محفل عجیب ہو گئی، عجیب ہو گئی، نبی پاک کھول کے روئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فٹافٹ اٹھ کے قدموں میں بیٹھے، محبوبہ کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ ہار کون سا ہے؟ حضور کون سا ہے؟ فرمایا ہار سامنے آیا ہے تو مجھے ختیجہ یاد آ گئی، یہ ختیجہ کا ہار ہے جو اس نے زینب کو دیا، یہ وہ والا ہار ہے۔ کہ ابو بکر صحابہ سے کہو کہ اگر سارے مشورہ دیں تو میں یہ ہار واپس نہ کر دوں، ختیجہ کی یہ نشانی قائم رہے واپس نہ کر دوں؟ تو کہ صحابہ بھیا کی زبان کہنے لگے محبوبہ جانے بھی حاضر ہے، ہر شے حاضر۔ حضور نشانیاں دیکھتے حضرت خدیجہ کی، محبت اور پیار کا رشتہ، اور مردوں سے بھی یہ شکوہ ہے کہ وہ بھی اس طرح کا پیار نہیں کرتے گھر کے اندر جس طرح کا انہیں کرنا چاہیے، طرز زندگی اس طرح کا نہیں اپناتے جس طرح کا ان کا ہونا چاہیے۔ اپنے کردار میں خوبصورتی پیدا کریں گے تو کردار دیکھ کر انشاءاللہ تعالی گھر میں بھی حسن پیدا ہوگا۔ پھر ایک دفعہ کہوں گا، باقی تمام بھی کئی شانوں میں منفرد ہیں، کئی مقامات میں منفرد ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خاتون جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت لپیٹ کے لا کے مجھے دکھاتے رہے، اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پاک باز خاتون سے فرمایا عائشہ یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود فرمایا، کہا فاطمہ تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی عظمتوں سے نوازا، انفرادی شانوں سے نوازا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے فضائل تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، ان کے فضائل تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں سے شانوں سے نوازا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کو اگر کسی دینی مسئلے میں اشکال ہوتا تھا تو وہ جا کے اپنا مسئلہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے حل کروایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام اپنے مسائل جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کراتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین مدینے والے رسول سے لیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین حاصل کیا تھا، فیض یاب ہوئی۔ حضور سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا انہوں نے امت میں تقسیم کیا ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از آدم تا ایدم، از آدم تا ایدم یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عالمہ فاضلہ خاتون کوئی نہیں ہوئی۔ انفرادی علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، لوگ ان سے مسائل پوچھتے، لوگ ان سے بات کرتے، پھر علم تھا، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں جو تعلیم امت کے لیے، اور ہماری اس ماں کی وہ شانیں جن پر ان کی اولاد عمل کرے تو وہ اللہ کے قریب چلی جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب سخی خاتون تھی، 70,000 دینار میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھے، سارے انہوں نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے، لیکن جب میں نے ان کے اپنے کپڑے دیکھے تو ان کو پیبند لگے ہوئے تھے۔ 70,000 دینار خیرات کر رہی، اپنے کپڑوں کو پیبند لگے ہوئے۔ 1,00,000 دینار ان کے پاس تھا۔ ان کی خادمہ کہتی ہیں سارا ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے خیرات کر دیا۔ میں نے کہا اماں جی کو 1 دینار رکھ لیتی ہیں، آپ کا روزہ تھا، میں کچھ کھانا لے آتی ہیں، آپ کھا لیتی ہیں۔ تو فرمانے لگی کہ پہلے یاد کراتی تو شاید میں رکھ لیتی، تو سب بانٹ دیا اللہ کے راستے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ اثار حضور سے سیکھا، امت کو سکھایا۔ فرماتی ہیں ہم کوئی مجبور تھے فاقے کرنے پر؟
हुजूर के दर दौलत पर तो खुदा के फजल से बड़ी नेमतें आती थी, लेकिन हुजूर सारी ही रब के रस्ते में खैरात कर दिया करते थे। उनके अंदर फिर इतना एसार का जज्बा पैदा हुआ, इतना उन्होंने सारी जिंदगी इतनी खैरात की, इतना एसार किया कि गुंबद खजरा का वो हुजरा नूर जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम का वो नूरानी मज़ार है जिस पर 70,000 फरिश्ते सुबह दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, 70,000 शाम को पढ़ते हैं, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मलकियत था। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं उसमें हुजूर की मुकद्दस तदफीन हुई, फिर मेरे वालिद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की तदफीन हुई, फिर एक कब्र की जगह बाकी थी, मैंने अपने लिए रखी हुई थी। लेकिन कुर्बानी का जज्बा ऐसा था, इसार का जज्बा ऐसा था कि जनाब उमर को जख्म लगा, उन्होंने अपने बेटे को भेज के कहा कि अम्मा जी से पूछो मेरा भी दिल करता है कि मैं हुजूर के कदमों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पहलू में लेट जाऊं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैंने जाके कहा तो वो रो पड़ी, कहने लगी कोई अपनी कब्र की जगह किसी को नहीं देता, पर उमर से कहना जाओ मैंने तुम्हारे लिए इसार किया। इतना जज्बा कुर्बानी का उनकी तबीयत में पैदा हुआ। और पर्दे का ये हाल था, उम्मत की बेटियों को उन्होंने बापर्दा और बावकार रहने का ये अंदाज बताया कि सैयद आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम मेरे हुजरे में तदफीन हुई, हुजूर का विसाल हुआ, वहीं दफन हुए तो मैं बगैर पर्दे के जाती थी, हुजूर मेरे शौहर हैं। और फिर जब वहां जनाब सिद्दीक़ अकबर की कब्र मुबारक बनी तो वो मेरे वालिद थे, मैं बगैर पर्दे के जाती थी। और जब वहां हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र बनी तो फिर मैंने पर्दा करके जाना शुरू किया, इसलिए कि उमर मेरे लिए महरम नहीं थे, मैं पर्दा करके जाती थी। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मत की बेटियों को बताती हैं कि मैं तो मज़ार पे जाऊं तो पर्दा करके जाती हूँ, मैं तो हजरत उमर के मज़ार पे जाऊं तो पर्दा करके जाती हूँ, और तुम बगैर पर्दे के बाजार चली जाती हो, वहां तुम चली जाती हो, सरेआम चली जाती हो। ये मियार दिया हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उम्मत की बेटियों को। इबादत उन्होंने इस तरह की, तकवा उनका इस तरह का था कि आपके भांजे फरमाते हैं कि सारी रात ही वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहती थी, सारी रात ही मुसल्ला आबाद रहता था। फिर भी एक दफ़ा हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया उन्होंने, या रसूलल्लाह मेरी बख्शिश की दुआ कर दे, मेरे गुनाहों की माफ़ी की दुआ कर दे, ये आजिज़ी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ कर दी, ऐ अल्लाह आयशा के ज़ाहिरी भी माफ़ कर दे, बातिनी भी माफ़ कर दे, अगले भी माफ़ कर दे, पिछले भी माफ़ कर दे। इतनी खुश हुई कि मुस्कुराते मुस्कुराते हुजूर की गोद में आ गई। सही इब्ने हब्बान में मौजूद है कि नबी पाक ने फरमाया आयशा इस दुआ पे तो बड़ी राजी हुई है ना, या रसूलल्लाह मैं बड़ी राजी हुई हूँ। तो देखना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के सदके उम्मत पर कितना करम हो रहा है। हुजूर ने फरमाया तो बड़ी राजी हुई है ना ये दुआ सुन के कि अल्लाह इसके ज़ाहिरी भी माफ़ कर दे, बातिनी भी माफ़ कर दे, अगले भी माफ़ कर दे, पिछले भी माफ़। हुजूर मैं बड़ी राजी हुई हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम मैं ये दुआ अपनी हर नमाज में अपने हर उम्मती के लिए किया करता हूँ। ये हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के सदके ये दुआ नसीब हो रही है। गरीबों का भला कर रही है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, अपनी औलाद का भला कर रही है, उम्मत का भला कर रही है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सख्त गर्मी में भी अरफा के दिन का रोज़ा रखा हुआ था, अपने ऊपर पानी छिड़क रही थी। तो किसी ने कहा अम्मा जिस गर्मी में रोज़ा रखने की और नफली रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत थी? तो आप फरमाने लगी तुम्हें पता है हुजूर ने फरमाया जो अरफा के दिन का रोज़ा रखेगा उसके सारे साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। थोड़ी दुश्वारी हुई तो क्या हुआ। इस कैफियत के साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला ने शाने अता फरमाई, अज़मतों से नवाजा, उनको अल्लाह ने बड़ी बुलंदियों से नवाजा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ना बतौर नाज के फरमाया करती थी, कहती थी 10 खूबियां लोगों मुझे वो मिली हैं जो मेरे अलावा किसी हुजूर की ज़ौजा को नहीं मिली। सबकी अलग अलग खुसूसियात है ना, सबकी अलग अलग शाने इनफिरादियत है। फरमाती थी 10 चीजें मुझे ऐसी मिली हैं जो मेरे अलावा किसी को नहीं मिली। अम्मा जी वो कौन सी? तो फरमाने लगी मेरे अलावा हुजूर ने किसी कुंवारी औरत से निकाह नहीं किया। फिर फरमाने लगी मेरे अलावा हुजूर की कोई बीवी ऐसी नहीं, कोई अहलिया ऐसी नहीं जिसका बाप भी मुहाजिर हो, जिसकी माँ भी मुहाजिर हो। और फिर फरमाने लगी लोगों अल्लाह तबारक व तआला का करम देखो, रब करीम ने मेरी बरात और मेरी पाक दामनी का ऐलान अर्श से जारी फरमाया है। अर्श से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में 18 आयतें सूरह नूर की नाजिल हुई। फिर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी मैं ही वो खातून हूँ कि निकाह से पहले रेशमी कपड़े में लपेट के हज़रत जिब्रील मेरी सूरत ला के हुजूर को दिखाया करते। फिर फरमाने लगी मैं ही वो औरत हूँ, मैं ही वो हुजूर की अहलिया हूँ कि जिस बर्तन से हुजूर गुस्ल करते थे मुझे भी उसी से गुस्ल करने का शर्फ हासिल हो जाता था। फिर फरमाती हैं लोगों याद रखो मैं ही नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो बीवी हूँ कि मैं हुजूर के सामने सोई रहती थी, हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते थे। गोया जो अनवार तजल्लियात तहज्जुद के वक्त वहां नाजिल होते थे मुझे भी उसमें से खैरात मिला करती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं ये मेरा ही मकाम है कि हुजूर मेरे बिस्तर में होते थे और हुजूर पर वही नाजिल हो जाया करती। फिर इरशाद फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे ही वो मकाम दिया
کہ हुजूर का नूरानी वजूद मेरी गोद में था जब नबी पाक ने विसाल फरमाया। फरमाने लगी मैं ही वो खुश नसीब हूँ कि मेरी बारी थी जब मेरे नबी पाक का विसाल हुआ। और 10वें नंबर पे फरमाने लगी लोगों मैं ही वो खुश किस्मत हूँ कि जिसके हुजरे में रसूल पाक अलैहिस्सलाम को दफन किया गया। क़यामत तक जिस पर लोग सलाम भेजेंगे, जिसे गुंबद खजरा कहा जाता है, ये वही मकाम है जो हुजरा आयशा सिद्दीका कहलाया करता था। सूरह नूर 18वां पारा आयत नंबर 11 से 16 में हजरत आयशा सिद्दीका पर जब मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया, अल्लाह अकबर, मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया, उसका जिक्र है। यारो हजरत आयशा पर, मोमिनों की मां पर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगा दिया और मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की आंखें आंसुओं से तार हो गई। अबू बकर सिद्दीक ने घर से निकलना छोड़ दिया। हजरत आयशा इतनी बीमार हुई कि बिस्तर से उठ नहीं सकती। ओ लोगो, इतनी फनकारी के रसूलुल्लाह के घर तक दुनिया पहुंच गई। मौला अली शेर खुदा आए, अर्ज करने लगे सोनिया फिक्र न करें, जो रब आपके वजूद पर मक्खी नहीं बैठने देता वो नापाक औरत आपके बिस्तर पे आने देता है। ये क्या बात हुई? सहाबा किराम तड़प उठे, यारो ये रंग भी है। मैं कहता हूँ ये मजमून बयान नहीं हो सकता। मैंने कहा था मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। लोग बाज आते। फिर हजरत उमर फारूक उठे और कहा आजा बहुतान नजीम, ये छोटा इल्जाम नहीं, ये बड़ा इल्जाम। अल्लाह ने फिर उसी तरह सूरह नूर की आयत नंबर 11 से 16 में हजरत आयशा सिद्दीका पर अल्लाह मोमिनों की माँ को हमसे राजी फरमाए। बड़ा दर्जा है इस पाक औरत का, बड़ा मर्तबा। सारी जवानी रसूलुल्लाह के दीन के नाम कर दी, बड़ी खिदमत करी, बड़ी नौकरी करी, बड़ा काम किया। हजरत मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब मैं हुजूर के लिए साले सवाब करता ना, चीज पकाता खत्म शरीफ, तो मैं हुजूर के अहले बैत को सहाबा कईयों के नाम लेता, कईयों के ना लेता, सबके लिए भी नहीं जाते। कहते मैं कईयों के नाम लेता लेकिन कोई माज़अल्लाह बुग़्ज़ दावत नहीं। वैसे मेरे मुंह से ना हज़रत आयशा का नाम कभी निकला ही नहीं, ना मैंने लिया। तो कहते एक दिन मुझे रसूल करीम की ज़ियारत हुई, हुजूर ने फरमाया तू मेरी आयशा का नाम ही नहीं लेता, तुझे पता नहीं मैं रोटी आयशा के घर खाता हूँ और तुम्हारे साले सवाब ही नहीं करता। वो मेरे लिए खाने पकाती है, मैं उसके घर खाना खाता। और ये वो मेरे महबूब की प्यारी ज़ौजा है कि हुजूर ने फरमाया आयशा मेरे निकाह में आने से पहले हज़रत जिब्रील ने मुझे तेरा नक्शा दिखाया था, गोया तेरी फोटो दिखाई थी, और फरमाया आयशा जब तू मुझसे राजी होती है तब भी मुझे पता चल जाता, और जब तू नाराज होती है तो तब भी पता चल जाता। हजरत आयशा कहने लगी हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आज बताएं तो सही आपको कैसे पता चलता है। तो हुजूर फरमाने लगे जब तू मुझसे राजी होती है ना तो कहती है मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब तू नाराज होती है तो कहती है मुझे रब्बे इब्राहिम की कसम। फरमाया रब इब्राहिम का भी है, लेकिन जब तू मेरे नाम से रब करीम को पुकारती है तो लगता है आज तू बड़ी राजी है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का वो प्यार, वो मोहब्बत, 40 साल हुजूर के बाद वो हयात रही। चौथा हिस्सा दीन मेरे रसूल करीम का ही उम्मत को उन्होंने पहुंचाया। हजरत फातिमा की शान में हदीसें हजरत आयशा सिद्दीका ने बयान फरमाई। हजरत आयशा ने जनाब खदीजतुल कुबरा के तज़किरे हजरत आयशा ने हमें बताए। इतनी सच्ची बीबी के बारे में बात करते हो, याद रखो सुबह कयामत भी ये सारी उम्मुल मोमिनीन मेरे महबूब के साथ जन्नत में मौजूद हो। तो आप फरमाए अल्लाह हमें इन माओं का सदका खैरात अता फरमाए। तो आयत नंबर 11 से 16 में हजरत आयशा सिद्दीका पर जो मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई उसकी जानिब इशारा फरमाया और उन चीज़ों का सद्देबाब किया जो मुआशरे के बिगाड़ का बाइस हो सकती हैं। जिन मुनाफिकीन ने ये तोहमत लगाई थी उनका पर्दाफाश किया। जो मुसलमान मुनाफिकीन के बुझाए हुए हसीन जाल में फंस गए थे उन पर इताब फरमाया और उनको तंबीह की वो आइंदा होशियार रहे और मुनाफिकीन के कहने पर ना आए। मुनाफिक मुसलमानों की इज्जत और नामूस को बर्बाद करने के दर पे, इसलिए मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दें, बल्कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अपनों के मुतल्लिक, अल्लाह फरमाता है, अपनों के मुतल्लिक नेक गुमान करना चाहिए। और अगर तोहमत लगाने वाले उस तोहमत पर 4 गवाह ना लाएं तो वही अल्लाह के नज़दीक छूटे हैं। और अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुमने जिस तोहमत का चर्चा किया था उसकी वजह से तुम्हें बहुत बड़ा आज़ाब पहुंचता। तुमने उसको सुनते ही ये क्यों ना कहा कि ऐसी बात करना हमारे लिए जायज़ नहीं। ऐ अल्लाह तू पाक है और ये बहुत ही संगीन बहतान है, ये बहुत ही, मैं कहता हूँ मुनाफिकीन ने किया तो जुल्म। और देखें फिर अल्लाह ने हजरत आयशा की बारात कुरान में बयान फरमाई और सूरह नूर उतरी हजरत आयशा की बारात के नाम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया नबी की बीवियां मोमिनीन की माएँ हैं, यानी उम्महतुल मोमिनीन हमारी माएँ हैं। इनमें से सबसे पहली माँ जिनका नाम सुनते ही हर ईमान वाले का दिल अदब से झुक जाता है वह हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत
खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा। हजरत खदीजा वह पाक बाजू हैं जिन्होंने अपना सब कुछ अपने सरदार रहमतुल्लाह अलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दिया। उनका नाम खदीजा था और कुबरा इसलिए कहा जाता है कि उनकी शान बहुत ऊंची थी। वह मक्का की एक ताजिरा थीं जिनका कारवां अरब भर में मशहूर था। लोग उन्हें ताहिरा भी कहते थे, यानी पाक दामन। उस दौर में अरब की औरतें तिजारत बहुत कम करती थीं, मगर हजरत खदीजा अल्लाह की तरफ से दी गई अक्ल, दौलत और शान की मालिक थीं। उनकी तिजारत इतनी बढ़ी थी कि मक्का के आधे से ज्यादा लोग उनके लिए काम करते थे। मगर उनका दिल हमेशा एक ऐसी तलाश में था कि इस जिंदगी की दौलत किसके कदमों पर रखी जाए जो उसका हकदार हो। इसी तलाश में उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कारोबार का जिम्मा दिया। आप उस वक्त जवान थे, मगर अमानत और सच्चाई की ऐसी मिसाल थे कि मक्का वाले आपको सादिक और अमीन कहते थे। हजरत खदीजा ने जब देखा कि एक नौजवान न सिर्फ कारोबार में ईमानदार है बल्कि माल को दोगुना नफा करके लौटाता है और साथ ही दीनदारी और शराफत का भी ऐसा मुजाहिरा करता है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, तो उनके दिल में यह ख्याल आया कि यही वह शख्स है जिस पर अपना सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है। उन्होंने अपने दिल का हाल अपनी सहेलियों से जिक्र किया और फिर अपनी तरफ से रिश्ता भेजा। हजरत अब्बू तालिब और बुजुर्गान कबीला जमा हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा से हुआ। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा की 40 साल। यह निकाह सिर्फ एक शादी नहीं था, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से तय किया हुआ एक नूरानी रिश्ता था। इसके बाद हजरत खदीजा ने अपनी तमाम दौलत अपने शौहर के हवाले कर दी और यही दौलत बाद में इस्लाम के काम में आई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और वह घर लौटे तो उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने कहा, मुझ पर कपद्धा डाल दो। उस वक्त हजरत खदीजा ने अपने शौहर को दुलारते हुए कहा, खुदा की कसम, अल्लाह कभी आपको जाया नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का हक अदा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं और कमजोरों का सहारा बनते हैं। फिर वह हजरत वर्का बिन नौफल के पास लेकर गईं, जो किताबों के आलिम थे। वर्का ने कहा कि यह वही है जो मूसा और ईसा पर नाजिल हुई थी, यानी आप ही अल्लाह के रसूल हैं। देखिए, उम्मुल मोमिनीन खदीजा की यह पहली करामत थी कि जब सारी दुनिया शक कर रही थी, वह पहली औरत थीं जिन्होंने बिना देर किए ईमान ला लिया। औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत खदीजा थीं। मर्दों में हजरत अब्बू बकर, बच्चों में हजरत अली, गुलामों में हजरत जैद और औरतों में हजरत खदीजा। यह चारों पहले ईमान लाने वालों की फहरिस्त में हैं। फिर उन्होंने अपनी दौलत नबी के हवाले कर दी। जब मुसलमानों पर मक्का में शदीद सितम ढाया गया, 3 साल तक शिबे अबू तालिब में मुसलमान भूख और प्यास से तड़पते रहे, तो उसी दौरान हजरत खदीजा ने अपना सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। यहां तक कि खुद भूखी रहीं मगर अपने रसूल के साथ रहीं। उनका इतना बद्धा मुकाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त उन्हें याद करते रहते। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, खदीजा पर अल्लाह ने मुझे सलाम भेजा है, यानी जिब्रील अमीन खुद अल्लाह का सलाम लेकर आए। यह ऐसी शख्सियत थीं जिन पर जन्नत की बशारत दी गई। उनकी जिंदगी का सबसे बद्धा सबक यह है कि जब पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए तब भी अगर ईमान का साथ दिया जाए तो अल्लाह ताला उस ईमान वाली औरत को उम्मतुल मोमिनीन बना देता है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मैंने खदीजा जैसी कोई और औरत नहीं देखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इतनी तारीफ करते कि आयशा फरमाती, मैं कभी कभी जल जाती थी मगर फिर कहती, मैं मानती हूं कि खदीजा का मुकाम बहुत ऊंचा था। तो भाइयों बहनों, ये हमारी मां है, जो मां अपने शौहर को अकेला देखती और कहती, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपके साथ हूं। यही मां है जिन्होंने इस्लाम के लिए सब कुछ लुटा दिया और यही मां है जिनको अल्लाह ने जन्नत की बशारत दी। आज हमें चाहिए कि उनकी जिंदगी से सबक लें। अगर अल्लाह की राह में खर्च करना है तो खदीजा से सीखो। अगर शौहर का साथ निभाना है तो खदीजा से सीखो।
अगर ईमान पर डटे रहना है तो खदीजा से सीखो।